الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات المعزز خواتین، الحمدللہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 کی تلاوت کی گئی ہے۔ یہاں الحمدللہ ماہانہ درس قرآن میں مختلف موضوعات پر بات ہوتی ہے۔ آج انشاءاللہ اس آیت کے حوالے سے جو موضوع ہماری گفتگو کا ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیاد۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 کے حوالے سے انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ سب سے پہلے موضوع کی اہمیت کو سمجھ لیجیے۔ موضوع کی اہمیت یہ ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے مختلف پروگرامات ہوتے ہیں جن میں عشق اور محبت ایک بہت نمایاں شے نظر آتی ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا حاصل بھی ہے، ایمان کا ایک علامت بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے۔ لیکن یہ محبت اگر صحیح ڈائریکشن میں نہ ہو، صحیح سمت میں نہ ہو، حد سے بڑھی ہوئی ہو، غلو ہو، اگر یہ محبت حد سے بڑھی ہوئی ہو، حدود میں نہ ہو، غلو ہو، تو یہ بعض اوقات شرک تک انسان کو لے جاتی ہے، بدعقیدگی شرک تک لے جاتی ہے، بدعات تک لے جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے بہت ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ محبت، ادب، احترام، عشق حدود کے اندر رہے، شریعت کے دائرے کے اندر رہے، اور باعمل ایسا ہو کہ جو ہمارے عمل پر اثر انداز ہوگا۔ تو انشاءاللہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ بدعقیدگی ہو، بعض اوقات بدعملی ہو، یا بدعات وغیرہ ہو، یہ غلو، اس کی ایک مثال بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے دی جا سکتی ہے کہ ان کے جو ماننے والے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شدید محبت کرتے تھے، اور اس محبت میں حد سے آگے بڑھ گئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ کے رسول کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، خدائی میں شامل کر دیا نا۔ تو اس سے بڑا شرک تو کوئی نہیں۔ بدترین عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں شرک کیا جائے۔ تو پہلا نقطہ جو سمجھنے کا ہے کہ محبت ہونی چاہیے نبی کریم سے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اتباع اور اطاعت کے پہلو کے اندر اگر محبت حد سے آگے بڑھ جائے اور حدود بھی ایسی کہ جس میں خدا نخواستہ خدا یا خدا کا بیٹا قرار دے دیا جائے تو یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ تو اس حوالے سے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ قرآن حکیم ہمیں کن بنیادوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق استوار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ ہے آج کی گفتگو کا اہم ترین حصہ۔ ہماری گفتگو 40 منٹ کی ہے، تقریباً 35 منٹ کی۔ اس میں انشاءاللہ کوشش کریں گے 3 حصوں میں اس آیت کریمہ کو ہم سمجھیں۔ آیت کریمہ ذرا طویل ہے، بڑی ہے، اس کو ہم نے 3 حصوں میں سمجھنے کے لیے تقسیم کیا۔ پہلے آیت مبارکہ کا ترجمہ سن لیجیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ کہ جو اتباع کریں گے رسول نبی امی کا صلی اللہ علیہ وسلم، الذی یجدونہ
مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ جنہیں وہ لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس تورات اور انجیل۔ آیت کا یہ پہلا حصہ ہے جس میں بات کیا بیان ہو رہی ہے؟ وہ لوگ کہ جو اتباع کریں گے رسول نبی امی کا صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں وہ لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس تورات اور انجیل۔ دوسرے حصے میں فرمایا یأمرہم بالمعروف، جب وہ تشریف لائیں گے تو پہلا کام کیا کریں گے؟ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے 5 کاموں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، 5 ایسے شاندار کام جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی کیا۔ نمبر 1، یأمرہم بالمعروف، وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے، وینہاہم عن المنکر، اور ان کو برائی سے روکیں گے، ویحل لہم الطیبات، اور ان کے لیے تمام طیب پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیں گے، ویحرم علیہم الخبائث، اور تمام نجس ناپاک خبیث چیزوں کو حرام قرار دیں گے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور دور کر دیں گے، اتار دیں گے ان سے اسر بوجھ اور اغلال توق جو ان کے گلوں میں ڈال دیے گئے تھے بدعات کے، غلط رسومات کے، غلط عقائد کے، وہ ان سے آزادی عطا فرمائیں۔ تو 5 کام آیت کے دوسرے حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ اب اس کے بعد آیت کا تیسرا حصہ جو آج کی گفتگو کا اہم ترین حصہ ہے، عام مسلمان کا، امتی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کن بنیادوں پر ہونا چاہیے، وہ یہ بیان کر رہا ہے۔ فالذین آمنوا بہ، پس وہ لوگ کہ جو ان پر ایمان لائے، ان کے رسالت کی تصدیق کی، وَنَصَرُوا، فالذین آمنوا بہ وعزروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی توقیر کی، تعظیم کی، احترام کیا، وَنَصَرُوا، اور ان کی نصرت کی، ان کی حمایت کی، ان کے مشن میں ان کے ممد و معاون بنے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی، پیروی کی اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہو، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ سے دعا کر لیجئے کہ اللہ پاک ہمیں اس آیت مبارکہ پہ عمل کرتے ہوئے کامیاب لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کیونکہ مختصر ہے اور آیت طویل بھی ہے اور زیادہ تفصیلی بھی ہے، تو میں صرف فوکس کروں گا آخری حصے پر، لیکن میں گزارش کروں گا کہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 57 کے حوالے سے، 157 کے حوالے سے معارف القرآن میں مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ضرور پڑھی۔ اس آیت کے حوالے سے خاص طور پر انہوں نے سابقہ کتابوں میں جو تورات اور انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں موجود تھیں وہ بھی ریفرنس نوٹ کیے، بہت ہی پیاری تفسیر ہے۔ پھر ایسے واقعات نوٹ کیے ہیں کہ یہود کیسے پہچانتے تھے نبی کریم کو صلی اللہ علیہ وسلم، آپس کے ڈائلاگ بھی ہیں یہودی علماء کے، ان میں سے بعض لوگ جو مسلمان ہو گئے انہوں نے اس کو نقل کیا کہ کیسے پہچانتے تھے اور کیوں ایمان نہیں لائے۔ یہود کے علماء کتنے بدقسمت رہے، لیکن بہرحال تورات اور انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں موجود تھیں، اس کی تفسیر معارف القرآن میں موجود ہے۔ 5 کاموں کا تذکرہ جو دوسرے حصے میں کیا گیا ان کو بھی تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے نا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تو رحمت والا دین لے کر آئے۔ انشاءاللہ اس پر ہم آخر میں بہت روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ یہ رحمت والا دین اب پوری دنیا پر غالب ہونے والا، یہ محض چند رسومات یا چند دنوں کا دین نہیں ہے۔ جو دین لے کر آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ تو اب پوری دنیا پر غالب ہوگا، جس کا لازمی تقاضا کیا ہے کہ وہی کام کیے جائیں جو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت۔ لہذا 5 کاموں کا تذکرہ میں خاص طور پر اس لیے کر رہا ہوں کہ امت میں ہر امتی کا، ہر علماء کا، ہر عالم کا، ہر امتی کے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی وہی 5 کام کریں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیے۔ پہلا اہم ترین کام کیا ہے؟ یأمرہم بالمعروف، ہم میں سے ہر شخص جہاں ممکن ہو نیکی کی دعوت دینے والا بن جائے، وینہاہم عن المنکر، اور برائی سے روکنا۔ تو گویا نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا 10 مرتبہ قرآن حکیم میں آیا ہے۔ اور خاص بات کیا ہے؟ جہاں نیکی کا حکم دینے کا حکم ہے وہاں برائی سے روکنے کا حکم ساتھ ساتھ آیا۔
کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ جہاں پر صرف نیکی کا حکم دیا جا رہا ہو۔ تو امت کا ایک بہت بڑا حصہ اچھا خیر کا حصہ ہے، الحمدللہ نیکی کی دعوت دے رہا ہے، بھلائیوں کی دعوت دے رہا ہے، اچھی بات ہے، فضائل سنا رہا ہے یا سنت کی باتیں سنا رہا ہے۔ لیکن وہی حصہ اگر نیکی کی دعوت کے ساتھ ساتھ، فضائل کے ساتھ ساتھ برائی کو روکنے کی بھی کوشش کرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو دین کا غلبہ نسبتاً آسان ہو جائے گا، جلدی ہو جائے گا۔ ہم نیکی کی دعوت تو دے رہے ہوں، برائی سے نہ روک رہے ہوں، تو یہ سنت پر عمل نہیں ہو رہا۔ سنت نبی علیہ السلام کی جو ہے نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا۔ اب ان 10 مقامات میں سے چند کا میں تذکرہ کر دیتا ہوں، 10 کے 10 ممکن نہیں ہے یہاں پر۔ مثلاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جب آتا ہے تو اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ کون سی آیت ہے؟ یہ آیت وہ ہے جو اکثر و بیشتر کب سنتے ہیں؟ خطبہ جمعہ میں نا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دور خلافت سے آج تک الحمدللہ مسلمانوں کے یہ خطبہ میں شامل کی گئی بعد میں، اور جب سے چلی آ رہی ہے، کیونکہ بعض روایات کے مطابق یہ قرآن حکیم کی اہم ترین آیت ہے۔ 3 باتوں کا حکم دیتا ہے اللہ پاک، 3 باتوں سے روکتا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے۔ ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، تمہیں روکتا ہے بے حیائی سے، فحاشی سے اور بغاوت کے کاموں سے۔ اسی طرح جب یہ آیا نبی کریم کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، یہ سنت ہے نبی کریم کی۔ صحابہ کرام کے لیے آیا، اس امت کے لیے آیا۔ اس امت کے لیے کیا الفاظ آتے ہیں؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یہ آیا نا سورہ آل عمران میں۔ تو گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھی یہ صفت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا بھی یہ طریقہ ہے، اس امت کی بھی یہی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح ایک اور الفاظ سورہ آل عمران میں بھی آتے ہیں، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے۔ تو گویا امت کی ذمہ داری بھی ہے، علماء کی ذمہ داری بھی ہے کہ نیکی کی دعوت کے ساتھ ساتھ برائی سے روکنے کی کوشش کرے۔ اور برائی میں ہر برائی شامل ہے، خاص طور پر بڑی برائیاں۔ ہم عام طور پر برائی سے روکتے تھے، لیکن کن برائیوں پر فوکس کرتے ہیں؟ ہمارے ذہن کے مطابق برائی تو برائی ہے، لیکن قرآن کے مطابق بڑی برائی، بڑا منکر، اس کو روکنا لازم ہے۔ اور اگر ہم اپنے آپ کو بڑے بڑے منکرات سے بچا لیں بعثت امت، تو چھوٹی چھوٹی برائیاں، چھوٹے چھوٹے سیئات جو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے وہ معاف فرما دے۔ اللہ پاک 2 مرتبہ قرآن حکیم میں موضوع بیان کرتا ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم بڑی بڑی باتوں سے جن سے تمہیں روکا گیا، ان تجتنبوا، اجتناب کرو گے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، بڑے بڑے گناہ۔ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ ایسا گناہ جس پر امتوں پر عذاب آیا، اور عذاب بھی استحصال والا، جن کی جڑیں کاٹ دی گئیں۔ اللہ کی ذات اور صفات میں شرک کرنا، یہ اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ سورہ نساء میں الفاظ آتے ہیں 2 مرتبہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ بہرحال نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، یہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے، نبی علیہ السلام کی بھی سنت ہے، صحابہ کا بھی طریقہ ہے، علماء یہود کا بھی تذکرہ قرآن میں آتا ہے، وہ بھی یہی کام کریں گے۔ 10 مرتبہ جیسے میں نے اس کے سارے مقامات بیان کرنا ممکن نہیں ہے، صرف ایمفیسائز کرنا تھا کہ پیغمبر نے ساری زندگی نیکی کی دعوت دی، بھلائی کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، برائی سے روکا ہے، سب سے بڑی برائی شرک سے روکا۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح 2 کام مزید آ رہے ہیں، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیں گے اور نجس و ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیں گے۔ یہ بھی شریعت کا بڑا اہم حکم ہے، حلال اور حرام کا فرق۔ لیکن یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے ترجمے سے ہی، بعض اوقات سوال میں خود ہی اٹھاتا ہوں، پھر خود ہی جواب دے دیتا ہوں، کچھ متوجہ بھی ہو جاتے ہیں۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیں گے۔ تو طیبات تو خود ہی حلال ہوتی ہیں، پاکیزہ ہوتی ہیں، پھر حلال قرار دینے سے کیا مراد ہے؟ کیا جواب ہے بھائی اس کا؟ سوال کا جواب بھی ہونا چاہیے نا۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور حلال قرار دیں گے طیبات کو۔ تو طیبات کو حلال قرار دینے سے کیا مراد ہے؟
ذبح کرتے ہوئے پاکیزہ چیزیں اگر سنت کے مطابق نہ کیے تو حرام ہو جائے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ بعض پاکیزہ چیزیں یہودیوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے وقتی طور پر حرام کر دی گئی تھی، ان کو نافرمانی کی وجہ سے سزا دی گئی تھی۔ تو اب جب شریعت مکمل ہو رہی ہے نا، قیامت تک کے لیے آ رہی ہے، تو تمام پاکیزہ چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے حلال کرا دیں۔ یہ ہے اس کا جواب۔ تو وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور حرام قرار دیں گے تمام خبیث اور نجس چیزوں کو۔ اب سوال یہ کہ خبیث اور نجس چیزیں اگر حرام ہیں جیسے قرآن و سنت کے مطابق، تو پیدا ہی کیوں کی گئی؟ اگر اللہ پاک خبیث نجس سور کے گوشت کو، سود کو، یہ جو چیزیں ہیں شراب نوشہ وغیرہ جو خبیث ہیں نجس ہیں، ان کو پیدا ہی نہ کرتا تو زیادہ آسان ہوتا نا۔ اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ یہ شریعت کی پابندیاں دنیا میں آزمانے کے لیے، ورنہ جنت میں اس طرح کی کوئی پابندی نہیں کہ یہ حلال ہے حرام ہے۔ جنت تو ایسی جگہ ہوگی جہاں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ تو یہاں پر دنیا بنیادی طور پر آزمائش کی جگہ ہے، لہذا ساری چیزیں حلال ہیں۔ اصول کیا ہے؟ شریعت کا اصول یہ ہے کہ ہر چیز حلال ہے سوائے اس کے کہ جس کو قرآن اور سنت نے حرام قرار دے دیا۔ اگر یہ ہوتا کہ ہر چیز حرام ہے، ہر چیز کو حرام کی لسٹ زیادہ ہو جاتی ہے، تو آسان یہ ہے کہ ہر چیز حلال ہے، جائز ہے، مباح ہے، سوائے اس کے کہ اس کے لیے قرآن میں یا حدیث میں واضح حکم موجود ہو، وہ حرام ہو گئی۔ یہ بات زیادہ آسان ہے نا۔ تو تمام نجس اور ناپاک چیزوں کو جو انسانیت کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں، جن کو اللہ پاک نے آزمائش کے لیے پیدا فرمایا ہے، ان کو نجس اور ناپاک کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا۔ اور پانچویں بات، ہر طرح کے طوق اور اغلال کو اتار دیں گے۔ طوق کسے کہتے ہیں؟ وَيَدَعُ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ یہ جو اسر ہوتا ہے، اسر ایسے بوجھ کو کہتے ہیں کہ اگر کسی جانور پر لادا جائے اٹھانے کے لیے، ایک حمل ہوتا ہے، ایک اسر ہوتا ہے، وہ اتنا بھاری ہوتا ہے کہ اس سے جانور اٹھا ہی نہ سکے، یعنی انتہائی بھاری بھرکم شے جو ہو اس کو اسر کہتے ہیں۔ اور یہ بھاری بھرکم شے اس وقت زمانے میں کیا تھی؟ شرک اور بدعات کی وجہ سے رسومات، ایسی رسومات جن پر عمل کرنا بعض اوقات انسان کے لیے ممکن نہیں ہو، پھر بھی انتہائی مجبوری میں مشقت کے ساتھ وہ عمل کر رہا ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شریعت عطا فرمائی، الحمدللہ اس میں ہر طرح کی آسانی ہے، ہر طرح کی بدعات سے، شرک سے، غلط رسومات سے ہمیشہ کے لیے نجات دی نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام وصلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے حصے ہو گئے ہماری آیات کے؟ آیت مبارکہ کے 2 حصے مکمل ہو گئے۔ اب تیسرا حصہ جو زیادہ تر اہم ترین ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، جو آج کی گفتگو کا اہم ترین حصہ ہے۔ یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی سے تعلق اگر جڑ گیا ان بنیادوں پر تو انشاءاللہ نجات قائم ہو جائے گی۔ سجاد بھائی کون سا شعر پڑھتے تھے بچپن میں، یاد ہوگا آپ کو؟ رہے سلامت بس ان سے نسبت، کیا ہے؟ رہے سلامت بس ان سے نسبت، میرا تو ایک آسرا یہی ہے۔ اور بالکل صحیح بات ہے کہ پیغمبر سے نسبت اور تعلق قائم ہو گیا انشاءاللہ تو امید ہے کہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور خدا نہ خواستہ ان سے نسبت اور تعلق ان بنیادوں پر جو قرآن بیان کر رہا ہے اگر قائم نہیں ہوا تو خطرہ ہے اس بات کا کہ ہم سمجھ رہے ہوں بڑے امتی ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہم فلاں ہیں، لیکن وہاں قیامت کے دن خطرہ کس بات کا ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے آب کوثر پلانے کی جو سعادت مل رہی ہوگی وہ روک دی جائے گی۔ سنیے حدیث، ہلا دینے والی حدیث ہے یہ، کہ بعض لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جام کوثر پلانا چاہیں گے، آب کوثر پر، حوض کوثر پر پلانا چاہیں گے، فرشتے ان کو روک دیں گے کہ ان کو یہ پانی نہیں پلایا جا سکتا۔ حضور فرمائیں گے میرے امتی ہیں۔ کہا یہ آپ کے امتی نہیں ہیں، امتی اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں بگاڑ پیدا کیا، بدعات پیدا کی، اور انہوں نے دین میں بگاڑ کی وجہ سے یہ شفاعت رسول سے بھی گئے۔ تو کتنا بڑا خطرہ ہے اس بات کا، خدا نہ خواستہ کہ اگر ہم شریعت کے مطابق عمل نہیں کر رہے، بدعات کا خاص طور پر اگر پرچار کر رہے ہیں، تو خدا نہ خواستہ خطرہ ہے کہ شفاعت سے بھی، آب کوثر سے بھی جو ذریعہ ہے جنت میں جانے کا انشاءاللہ، اس سے بھی محرومی ہو سکتی ہے۔ لہذا آپ میری گفتگو ذرا غور سے سنیے گا۔ 4 تعلق کی بنیادیں، فالذین آمنوا بھی، سب سے پہلے تعلق کن بنیادوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ پس وہ لوگ کہ جو ان پر ایمان لائے۔ تو گویا آپ کی رسالت کی تصدیق کرنا زبان سے بھی دل سے بھی، یہ سب سے اہم ترین تعلق ہے نبی کریم کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب ذرا غور کیجئے گا، اس وقت تقریباً 8 ارب انسان دنیا میں رہتے ہیں،
7 ارب 5 سال پہلے کی فگر تھی، 5 سال میں اتنی آبادی، تو زیادہ آبادی کس کی بڑھی ہے ویسے؟ مسلمانوں کے۔ الحمدللہ انشاءاللہ کچھ دنوں میں یورپ میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں جس میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، کیونکہ مسلمانوں کا گروتھ ریٹ 3.5 ہے الحمدللہ، اور ان کا 1 سے بھی کم ہو رہا ہے۔ انسینٹیو دے رہے ہیں، رشیا انسینٹیو دے رہا ہے، شادیاں کرو، اپنی آبادی بڑھاؤ، کینیڈا انسینٹیو دے رہا ہے، لیکن الحمدللہ مسلمانوں کی تعداد گریجولی زیادہ ہو رہی ہے۔ یہ بات صرف بیان کرنے کی نہیں ہے، حقیقت پر آپ فیکٹس اینڈ فگر اٹھا کے دیکھ لیجئے، یورپ کے بہت سارے ممالک میں مسلمانوں کی تعداد گریجولی بڑھ رہی ہے۔ تو الحمدللہ 1.25 ارب تقریباً تعداد تھی مسلمانوں کی، اب 2 ارب کا تقریباً ہے۔ میں جو بات بیان کرنے والا تھا وہ یہ ہے کہ 2 ارب خوش نصیب لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن 6 ارب کا کیا قصور ہے؟ 5 سے 6 ارب مسلمان ہیں نا، انسان ہے نا، وہ بھی ان کی فکر بھی ہمیں کرنی نہیں کرنی، لیکن پرسنٹیج نکالیں تو تقریباً 20 سے 25% لوگ اللہ کے فضل سے پیغمبر کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، 60 سے 70% لوگ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور خطرہ اس بات کا ہے کہ اگر رسالت پر ایمان نہیں لائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ کہاں جا سکتے ہیں؟ جہنم میں جا سکتے ہیں نا۔ تو بہرحال خوش نصیبی ہے ہماری الحمدللہ کہ اللہ پاک نے ہمیں کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ کلمے کے 2 حصے، پہلا حصہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار، لا الہ الا اللہ، دوسرے حصے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فالذین آمنوا بہ، بس وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے، الحمدللہ۔ ایمان کے 2 درجے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ پہلا حصہ بحمد تعالیٰ ہم سب کو حاصل ہے، دوسرے حصے میں کمی ہے، یقین والے ایمان میں کمی ہے، وہ بھی پوری ہو سکتی ہے آہستہ آہستہ اگر اللہ کے کلام کو پڑھا جائے۔ بہرحال خوش نصیبی ہے، لیکن اس میں 2-3 چیزیں اور بھی نوٹ کرنے کی۔ رسالت ایک تو الحمدللہ زبان سے قرار ہے نا، اگر کوئی نان مسلم آپ کا دوست ہو، آج کل کے دوست ہمارے پاکستانی کم ہیں، نان مسلم زیادہ ہیں، دوست آؤٹ آف سٹی، آؤٹ آف ملک، آؤٹ آف اسٹیشن زیادہ ہیں، تو ایسا کوئی دوست ہو جو آپ سے پوچھ رہا ہو کہ بھائی تمہارا اسلام، یا جس کو آپ دعوت دے رہے ہو مثال کے طور پر، اور وہ آپ سے پوچھ لیں کہ بھائی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تمہارا دین سیکھنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی ایک کتاب ایسی دو جو مستند ہو، پورا دین اس میں موجود ہو۔ کون سی کتاب دیں؟ کوئی دوسری کتاب ہے؟ کسی اور اسکول، اور پوری دنیا میں جتنے بھی اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں سب اتفاق کرتے ہیں کہ ایک ایسی کتاب الحمدللہ جو محفوظ بھی ہے، مکمل بھی ہے، جس میں پورا دین موجود ہے الحمدللہ، وہ قرآن حکیم۔ اور ایک بات اور حساس بات عرض کر رہا ہوں، ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سب سے بڑی گواہی کون سی ہے؟ ڈاکومنٹ ہوتا ہے نا، ڈاکومنٹڈ کوئی چیز ہوتی ہے نا، پروف جس کو کہا جاتا ہے، رسالت کی سب سے اہم ترین گواہی ہے قرآن حکیم۔ چند آیات ذہن میں لائیے جس سے پتہ چلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پوچھوں اگر میں آپ سے جواب دیں؟ روزانہ قرآن حکیم پڑھتے ہیں الحمدللہ، صبح کے وقت فجر میں پڑھی جاتی ہے وہ آیت مبارکہ، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، روزانہ پڑھتے ہیں، گواہی کیا دے رہی ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم، حکمت والا قرآن گواہ ہے، حکمت والے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے۔ یہ تو میں نے ایک آیت پڑھی ہے، 20 آیات پڑھی جا سکتے ہیں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے والا خود قرآن ہے۔ تو ایمان میں لازمی چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی رسالت کا اقرار کیا جائے، قرآن پر ایمان لانا، یہ دوسرا حصہ ہے اس کا۔ قرآن محفوظ ہے، مکمل ہے، یہ بھی حصہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا۔ اور ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ صرف رسول ہی نہیں ہے، آخری رسول۔ اس عقیدے کو کیا کہتے ہیں؟ اس عقیدے کو کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت، جو امت کا اتفاق ہے الحمدللہ۔ تمام اسکول آف تھاٹ کے لوگ اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ آپ کے بعد کسی بھی حیثیت میں کوئی نبی اور رسول نہیں آئے۔ ایک آیت اور ایک حدیث آپ کے ذہن میں لے آئیے۔ سورہ احزاب میں اللہ پاک فرماتا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے سلسلے کے خاتم ہیں، خاتم النبیین، سلسلہ نبوت کا ختم کرنے والے، مہر لگا دینے والے، ہمیشہ کے لیے ختم کر دینے والے۔
اور ایک اور حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں نبیوں کا خاتم ہوں، میں نبیوں کے سلسلے کا ختم کرنے والا ہوں، ولا نبی بعدی، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس عقیدے پر ایمان اس لیے کہ ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص خدا نہ خواستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرے یا گستاخی کرے، کیا نتیجہ نکلے گا؟ دو الگ الگ باتیں، ایک یہ کہ رسالت کا انکار کر رہا ہو یا خدا نہ خواستہ کسی اور نبی کو رسول مان لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور گستاخی کرے شان محمد میں علیہ الصلوۃ والسلام تو کیا ہوگا؟ صرف دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، گردن الگ کر دی جائے گی، قتل کر دیا جائے گا اس کو، اس کی سزا قتل ہے۔ اور پوری دنیا میں لا موجود ہے، الحمدللہ پاکستان میں ہی موجود ہے، گستاخ رسول کی سزا قتل ہے، الحمدللہ قرآن سے، حدیث سے، فقہ سے، تمام امت کی تاریخ سے بات ثابت ہے۔ تو بات حساس ہے لیکن ہے بہت امپورٹنٹ کہ صرف ایمان درکار نہیں ہے، آخری رسول ہونے پر ایمان بھی ضروری ہے، قرآن پر ایمان بھی ضروری ہے، اور ظاہری بات ہے محبت کے درجے میں ایمان ضروری ہے۔ یہ کوئی لگی باندھی چیز نہیں ہے، محبت سے ایمان لانا ہوگا، اور عشق اور محبت اس میں ضروری ہے۔ تو پہلے تعلق کی بنیادیں فالذین آمنوا بھی، اسی کو بخاری شریف کی ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، یعنی مومن کامل نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب تر نہ ہو۔ دعا کر لیجئے اللہ پاک سے، سچی بات بتا رہا ہوں، انسان کو اپنے والد سے محبت ہوتی ہے، بیٹے سے محبت ہوتی ہے، گھر والوں سے، لیکن یہ محبتیں ساری کی ساری ماتحت ہوں، سب سے زیادہ محبوب ترین ہستی محمد کی بن جائے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ہے اصل میں ایمان کا حاصل۔ تو فالذین آمنوا مکمل ہوا۔ نمبر 2 وعزروا، ایمان کے فوراً بعد توقیر و تعظیم اور احترام، یہ دوسرا تعلق ہے۔ ایمان کا لازمی حصہ ہے کہ آپ سے محبت کی جائے، اور جتنی محبت ہوگی نبی کریم سے صلی اللہ علیہ وسلم، توقیر، تعظیم، عزت اور احترام بڑھتا چلا جائے گا۔ کتنا؟ اب کتنے کی تو کوئی حد نہیں ہے، لیکن چند باتیں عرض کریں، ایک معیار کے طور پر عرض کروں۔ جیسے ہی نام آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو محبت کے جذبے سے، عشق کے جذبے سے، ایک احسان مندی کے جذبے سے درود آنا چاہیے ہماری زبانوں پر۔ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کسی کو کہ درود پڑھو، خود بخود ایک جذبہ محبت، احترام اور احسان مندی اتنا ہو کہ جیسے ہی پیارا نام آئے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دل کے گہرائیوں سے تشکر کے طور پر، عذرۂ عقیدت کے طور پر درود نکلے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے لیے ہم سب جانتے ہیں، قرآن کا حکم بھی ہے سورہ احزاب میں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یقیناً اللہ اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، دعا بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کی بلندی کی۔ تو اے ایمان والو، تم بھی درود پڑھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور سلامتی کی دعا کیا کرو۔ تو ہر جمعے میں سنتے ہیں نا، تو مکمل ہی نہیں ہوتا ایمان جب تک کہ اللہ کے نبی سے محبت اور محبت کے تقاضے کے طور پر درود و سلام نہ پڑھ لیا جائے۔ کیسے ممکن ہے کہ ایک مسلمان ہو، محبت کرنے والا، عاشق رسول، اور درود نہ پڑھے؟ بلکہ درود کے حوالے سے حدیث بھی سن لیجیے، حضور نے فرمایا من صلی علیہ مرتن، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دے، اس کے 10 گناہ معاف فرما دے گا، 10 نیکیاں اس کے لیے لکھ دی جائیں گی۔ بے شمار فضائل ہیں درود کے، میں تو سب یہاں ریفرنس کے طور پر کر رہا ہوں۔ محبت کے ساتھ درود پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر۔ مزید یہ اللہ اکبر، یہ ریفرنس دیتے ہوئے ذرا جذباتیت بھی شامل ہو جاتی ہے، اس لیے میں رک جاتا ہوں۔ روضہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر حاضری، آپ میں سے کتنے لوگ جا چکے ہیں؟ الحمدللہ ایک بڑی تعداد۔ کیا کیفیت ہوتی ہے؟ وہ کیفیت بیان ہو سکتی ہے؟ باخدا عرض کر رہا ہوں، وہ الفاظ میں بیان ہونے والی کیفیت ہے ہی نہیں، وہ ایک کیفیت طاری ہوتی ہے کہ ہم کس دربار میں کھڑے ہوئے، اور وہاں لکھا ہوا کیا ہے؟ دیکھیں لکھنے والوں نے لکھا ہے یہ ادب کی جگہ ہے، یہ احترام کی جگہ ہے، اور کتنا ادب اور احترام۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو پیغمبر کی آواز سے بلند نہ کرو، ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور ان سے زیادہ زور سے بات نہ کیا کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کر لیتے ہو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟
ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال حبط ہو جائیں، بیکار ہو جائیں اور تمہیں شعور ہی نہ ہو۔ یہ ہے ادب، احترام۔ اور صحابہ کرام اتنا ہی ادب اور احترام کرتے تھے نبی کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب خطبہ دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابوبکر صدیق آپ کے چہرے انور کی طرف دیکھتے تھے اور انتہائی خاموشی، ادب اور احترام سے، ایسے جیسے پرندے بیٹھے ہوئے صحابہ کرام کے سروں پر، ہلیں گے تو اڑ جائیں گے، اتنا ادب اور احترام کیا کرتے تھے نبی کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے دور میں یہ ادب و احترام کس حوالے سے ممکن ہو سکتا ہے؟ جب پیغمبر کا نام آئے درود پڑھا جائے، پیغمبر کی کوئی حدیث آ جائے علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے یہ فرمایا، تو اس کے بعد خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ پھر اپنی رائے کا اظہار نہیں، ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ، گئے کام سے۔ اگر اللہ کے نبی کی حدیث پر اپنی رائے کا اظہار کرنا شروع کر دیا تو ایمان ہی ضائع ہو جائے گا۔ تو ضرور تو آپ کی توقیر و تعظیم اور احترام، اور کتنا جیسے میں نے عرض کیا درود و سلام بھی ہو عشق و محبت کے ساتھ، ادب اور احترام کے ساتھ، اور اللہ کے نبی کی ہر حدیث ہر حکم ہمارے لیے بڑا احترام والا ہو۔ نمبر 3 وَنَصَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی نصرت کی، حمایت کی، تائید کی، کس کام کے لیے؟ دین کی سربلندی کے لیے۔ 4 کام پھر جو میں عرض کر رہا ہوں، ایمان، توقیر و تعظیم، اور جتنا توقیر و تعظیم بڑھتا چلا جائے گا ان کے مشن میں ان کے نصرت اور حمایت اور انصاری بننا شروع ہو جائیں گے۔ قرآن حکیم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ آتے ہیں نا، من انصاری الی اللہ، کون سی صورت میں آتے ہیں حافظ صاحب؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، من انصاری الی اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ سورہ صف میں آتے ہیں، کون ہے میرا مددگار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے؟ قال الحواریون، تو حواریوں نے کیا کہا؟ نحن انصار اللہ، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مددگار ہیں، یعنی اللہ کی مدد سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے دین کے مددگار۔ تو نصرت اور حمایت کس کام کے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دین لے کر آئے، دین پر عمل کر کے دکھایا، اور انشاءاللہ یہ دین پوری دنیا میں غالب ہوگا۔ یہ میں نے بات عرض کی تھی، آخر میں اس پہ بات کروں گا، اور سن لیجئے، ربیع الاول کا مہینہ اس اعتبار سے بھی مبارک ہے الحمدللہ کہ ایک محبت کا، عشق کی ایک فضا موجود ہے، فضا ہے نا، چاہے انسان کتنا ہی بے عمل ہو، یہاں تک کہ بد عمل بھی کیوں نہ ہو، اس مہینے میں یا ایسی محافل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کا ایک الحمدللہ جذبہ موجود ہے۔ یہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، یہیں ختم کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام بھی محبت اور عشق کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آئے ہیں کچھ لوگ، رپورٹ کیا نا، تو رپورٹ کیا تھی معلوم ہے؟ کہ ان سے تم جنگ کرنے جا رہے ہو جن کے صحابہ اتنی محبت کرتے ہیں کہ جب وہ وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ یہ تعلق ہے پیغمبر سے ان کا، انتہائی محبت کرنے والے۔ لیکن یہ محبت صرف کیا لڈو کھانے والی تھی، شربت پینے والی تھی؟ معاذ اللہ، نہ لڈو کھائے نہ شربت پیے صحابہ کرام نے، انہوں نے تو پیٹ پر پتھر باندھے، فاقے کیے ہیں، جہاد کیا، 259 صحابہ کرام نے اپنی جانیں قربان کی، تب کہیں جا کر اللہ کا دین غالب ہوا ہے۔ ایسے نہیں ہوا ہے کہ سال کے سال سبیلے لگا لو اور لنگر کھا لو اور یہ کر لو، لڈو بانٹ لو، معاذ اللہ، یہ کوئی سنت سے ثابت تو نہیں ہے چیز۔ پیغمبر سے اگر محبت ہے تو نصرت اور حمایت کرو ان کی، اس دین کے کام میں جو لے کر آئے، اور قیامت تک چلے گا یہ۔ اتنی پیاری حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو خوش و خرم رکھے، اس کو ہنستا کھیلتا رکھے۔ دعا دینے والے پیغمبر ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، چہرے کو خوش و خرم رکھے، ہنستا کھیلتا رکھے۔ کسے؟ جو ہم سے کوئی بات سنے اور دوسروں تک پہنچا دے۔ پیغمبر کی دعا جنت کی، کہتے ہیں نا ماں کی دعا جنت کی ہوا، لیکن پیغمبر جس کو دعا دے رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو خوش و خرم رکھے، ہنستا کھیلتا رکھے، جو ہم سے کوئی بات سنے اور سنا، تو گویا دین کے مشن میں یہ لگ گیا اس کام میں، تو دعا ہمارے لیے بھی ہوگی نہیں ہوگی۔ اور ایک اور بڑی پیاری حدیث، حضور نے ایک مرتبہ خواہش کا اظہار فرمایا، میری خواہش ہے کہ میری ملاقات ہو میرے بھائیوں سے۔ فاروق بھائی ذرا محسوس کیجیے گا اسے، میری خواہش ہے کہ میری ملاقات ہو میرے بھائیوں سے۔ بھائی کہہ رہے ہیں پیغمبر ان لوگوں کو جو دین میں ساتھ ہیں ان کے۔ تو فوراً صحابہ نے سوال کیا الیسنا اخوانو، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا میرے بھائی، یقیناً تم میرے بھائی ہو، میری خواہش ہے میری ملاقات میرے ان بھائیوں سے جو تمہارے بعد آئیں گے۔ مراد کیا؟ قیامت تک آنے والا ہر مسلمان جو میرے مومن و معاون بنے گا وہ میرا بھائی ہے، دینی بھائی ہے نا۔ حضور نے خواہش کا اظہار فرمایا کہ اے میری خواہش ہے کہ میری ملاقات ہو میرے بھائیوں سے،
جو ویسے ہی مجھ پر ایمان لائیں گے جیسے تم لائے ہو، ویسے ہی میری تصدیق کریں گے، قرآن پر ویسے ہی ایمان لائیں۔ اب آپ سوچئے دنیا میں تو ممکن نہیں ہے نا اللہ کے نبی سے ملاقات، یہ ہے خواب میں ہو سکتی ہو، بشارت ہو جائے، ہوتی ہے صحابہ بزرگان دین کو، لیکن قیامت کے دن کیا یہ ممکن ہوگا یا نہیں؟ ویزیبل ہے؟ تو کتنی بڑی سعادت ہوگی اس شخص کے لیے جس کو یہ کہا جائے گا کہ آج آپ کی ملاقات ہے محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ ان کے ممد و معاون تھے، آپ رہتے تھے ساؤتھ افریقہ میں، کینیڈا میں، انگلینڈ میں، انڈیا میں، پاکستان میں، لیکن ممد و معاون بنے، اس مشن میں ان کے ساتھ رہے، تو پیغمبر کی خواہش وہاں پوری ہوگی انشاءاللہ۔ خواہش ہے ملاقات ہو اللہ کے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس حال میں ہو کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو رہے ہوں میں دیکھ کر۔ خوش کیوں ہوں گے؟ کب ہوں گے؟ کہ یہ میرا بھائی، میرا امتی، میرے دین میں میرا ممید و معاون تھا، جب حالات زیادہ خراب تھے تو اس نے اور مضبوطی سے دین کو پکڑا ہوا تھا، دین پر عمل کر رہا تھا۔ بہرحال اس کی توفیق اللہ سے ہی مانگی کہ نصرت اور حمایت اللہ پاک ہمیں کرنے کی توفیق دے، اور نصرت اور حمایت صرف زبان سے نہیں ہے، عمل سے دین پر عمل کر کے دکھاؤ، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی ہے، خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اور آخری بات میں عرض کر رہا تھا کہ یہ قیامت تک چلے گا مشن، یہ مشن جب تک پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب نہیں ہوگا یہ مشن ختم نہیں ہو سکتا۔ رسالت کی تکمیل ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کار رسالت باقی ہے، وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، ابھی تو پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب ہوگا انشاءاللہ العزیز، اور اس کے لیے نصرت اور حمایت اور تائید اور معاونت درکار ہے نبی کریم کی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ پاک سے دعا کریں اللہ پاک اس کی توفیق دے۔ آخری بات ہے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور انہوں نے اتباع کی، پیروی کی اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا۔ کون سا نور نازل ہوا؟ نبی کریم کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نور کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ پاک نے لیا، جس روشنی کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتی۔ وہ جو کسی نے کہا نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، یہ تو اور بھڑکے گا انشاءاللہ، اور اس کی روشنی تو پورے عالم میں پھیل کے رہے گی۔ تو اتباع قرآن اور اتباع رسول دونوں در حقیقت ایک ہی شے ہے۔ شروع میں کیا الفاظ آئے تھے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اور آخر میں کیا الفاظ آ رہے ہیں؟ واتبعوا النور الذی انزل معہ۔ تو آپ دعا کر لیجئے کہ اللہ پاک ہمیں ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن حکیم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتباع رسول کے حوالے سے آخری بات یہ ہے کہ اس کا عملی پہلو یہ ہے کہ ساری زندگی دین کی دعوت کا کام کیا جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔